أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل شأنه: یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. وقال تبارک وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک راضی کا حادث و مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ عالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کا کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، رمضان مبارک دنیا کائنات کا سب سے قیمتی ترین مہمان ہے. آپ کے مہمان چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن رمضان مبارک یہ سب بڑوں سے بڑا مہمان ہے. اس لیے کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے مغفرت نامہ بھی ہے، اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت بھی ہے، لیلۃ القدر ہے، اعتکاف ہے، صیام ہے، قیام ہے. گویا کہ تمام قسم کی عبادات رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ اکٹھی فرما دیتا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبریل علیہ السلام نے بددعا کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی. بددعا بڑی انتہائی سخت ہے. فرمایا: بعدا لمن ادرک رمضان. وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس آدمی پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہو جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور رمضان کے پانے کے بعد اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. اس آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے بعد ہے، دوری ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے. اور حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء. بنی آدم، اس کا آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ طائب ہونے والا ہے. گویا کہ خطا کار کو بھی بہترین قرار دیا ہے جب وہ توبہ کے عمل سے جڑ جائے. آخری جمعہ ہے، خطبہ الوداعی ہے. رمضان مبارک کا الوداعی خطبہ مسلمان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. تو سوچا کہ اس میں کئی قسم کے موضوعات آ سکتے ہیں. عید سے متعلقہ ہے، آخری عشرے کی عبادات سے متعلقہ ہے، لیکن برکیف ہمارے لیے یہ 27 روزے گزرنے کے بعد ایک ہی آپشن ہے. جس نے رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارا ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور وہ بھائی جو صیام رمضان میں اور قیام رمضان میں اور تلاوت کلام
پاک اور تلاوت قرآن میں کوتاہی اور کمزوری، سستی اور غفلت جیسی صفات کا شکار ہوا ہے، اس آدمی کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اللہ کے حضور سر مسجود ہو کے لفظوں کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، اقوال کی شکل میں اللہ کے حضور توبہ طیب ہو جائے اور اللہ سے اپنی معافی نامہ، اللہ سے اپنا مغفرت نامہ لے لے۔ معافی نامہ اور مغفرت نامہ رمضان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گناہوں سے توبہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر اللہ کا اس رجوع کو دیکھ کر تاب اللہ علیہ، اللہ کا آپ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ توبہ کی بنیادی ترین، اہم ترین چیز ہے کہ الرجوع اللہ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بات سمجھائے کہ رجوع من المعصیہ الی الطاعہ، گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اطاعت کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر آپ گناہوں سے توبہ کریں، اطاعت کی طرف لوٹے نہیں، تو سمجھ لو کہ جیسے فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹے قسم کے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی توبہ کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے نہ وہ گناہ چھوڑتے ہیں اور نہ وہ اطاعت کے سلسلے میں آتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے انسان کے متعلق اور شیطان کے متعلق فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے ضعیف پیدا کیا ہے، اور اس کے بالمقابل اس کا جو دشمن ہے وہ بہت تیز ہے۔ انسان ضعیف ہونے کی بنا پر غلطیاں کرتا ہے، اور شیطان تیز ہونے کی بنیاد پر معصیت کرواتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے، ان کے اوپر نیچے سے، ہر طرف سے آؤں گا۔ اور خصوصاً اس نے ایک لفظ جو کہا ہے وہ بڑا اہم ہے، لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا صراطَکَ، تیرے رستے پر، تیرے رستے میں بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر نہیں آنے دوں گا۔ باقی جو آدمی جس طرح کا بھی ٹریک اختیار کر لے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ التوفیق لما یحب ویرضی، اللہ سے توبہ ایسے کرے کہ بندہ اللہ کی رضا رحمت میں آنے کی باقاعدہ اللہ سے وعدہ لے، اور اپنا بھی وعدہ اللہ کے حضور پیش کرے، یا اللہ میں تیرے حضور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، جیسا کہ قاضی فضل بن عیاض ان کے متعلق آتا ہے، فضیل بن عیاض کے متعلق آتا ہے، بہت بڑا چور اور ڈاکو، اور پھر اللہ نے کیا رحمت فضل کرم فرمایا۔ آپ ان کے متعلق واقعہ سنیں گے، حیرت سے حیران بندہ ہو جاتا ہے۔ چور آدمی تھا، ڈاکو آدمی تھا، بہادر آدمی تھا۔ جس وقت دیوار پھلانگنے کے بعد جس کے گھر میں چوری کرنی تھی، وہ قرآن کریم کی تلاوت اور رات تہجد کے اندر قیام اللیل میں اللہ کے حضور سر مسجود، اللہ کے حضور قیام کی شکل میں کھڑے ہوئے، یہ آیت بڑے عاجزین کی ساری کے ساتھ پڑھتے جا رہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائے اور یہ لوگ اللہ سے ڈر جائے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ یہ گناہ کو چھوڑ کر، شیطان سے دوستی کو چھوڑ کر رحمان سے دوستی لگا لیں؟ جس وقت فضیل بن عیاض نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی، ہزاروں قطار اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئے، اونچی آواز سے روتے جا رہے اور ساتھ قرآن کریم کی آیت پڑھتے جا رہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور ساتھ جملہ کہا ربی قدان، ربی قدان، ربی قدان، اے پیارے سن رب، وہ وقت آ چکا ہے کہ فضیل اپنے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اے پیارے سن رب، یہ وقت آ چکا ہے کہ فضیل
اب چوری ڈاکے کو چھوڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی فضیل نے اللہ سے اسی وقت 2 وعدے کیے، کہا کہ یا اللہ تو مجھے اپنے رستے میں قبول فرما، میں تیرے سے 2 وعدے کرتا ہوں اور تیرے سے 2 وعدے لیتا ہوں، تو مجھے 2 وعدے تو دے دے اور 2 وعدے میں دے دیتا ہوں۔ اور قاضی فضیل بن عیاض بعد میں بہت بڑے امام، تقوی کے امام، تصوف کے امام، تزکیے کے امام بنے، قاضی القضات بنے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کا دل بدلتا ہے، بندہ خود اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ رحم فرما دیتا ہے۔ ایک تو فرمانے لگے کہ یا اللہ میری اب آرزو اور خواہش ہے کہ میرا بیٹا میرے سے بھی زیادہ نیک ہو۔ اگرچہ قاضی فضیل بن عیاض بذات خود بہت بڑے امام بنے، اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا بیٹا میرے سے بھی زیادہ نیک ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے ضمانت دے کہ تو مجھے جنت پکی عطا کرے گا، اور میں تجھے ضمانت دیتا ہوں قاضی فضیل بن عیاض آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ جب حالات بدلتے ہیں تو ڈاکو اور چور کے بھی بدل جاتے ہیں، اور حالات بگڑتے ہیں امام اور فقیہ اور مفتی کے بھی بدل جاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں ایک دن میں 70 دفعہ اور ایک حدیث کے مطابق 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم 7 مرہ 70 مرہ 70 دفعہ استغفار کریں۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک جملے کے اوپر پوری زندگی روتے رہے۔ ایک جملہ بولا، جنگ کے اندر ایک جملہ بولا گیا، اس کے اوپر استغفار کرتے رہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک ہی زندگی میں جملہ بولا تھا کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے کرتے اس طرح استغفار کرتے رہے، کہا کہ یا اللہ میں لفظی توبہ نہیں چاہتا، میں حقیقی توبہ چاہتا ہوں، اور میں توبہ کو اپنی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ ہمارے سلف ہیں، ہم انہی کے ورثاء ہیں، یہ ہمارے وڈیرے ہیں، ہم انہی کے پیروکار ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے مقتدی ہیں۔ آپ اپنی اقتداء کو دیکھو، آپ اپنی وراثت کو دیکھو، آپ اپنے اسلاف کو دیکھو، آپ اپنے بزرگوں کو دیکھو کہ وہ کہاں کھڑے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ایک ایک جملے پہ پوری زندگی رونا، اور پھر اللہ کے حضور یہ وعدہ کرنا کہ یا اللہ میری توبہ کی قبولیت اس بات پہ ثابت ہوگی کہ میری گردن کے اوپر چھری چلے، میری گردن کے اوپر تلوار چلے، میں اپنی گردن کے اوپر تلوار چلتے ہوئے دیکھوں گا، تب میں سمجھوں گا کہ میرے رب نے میرے اوپر رحم فرما دیا ہے، میرے رب نے میرے اوپر کرم نوازی کر دی ہے۔ اور یہی ہوا۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کے بعد، اس دعا کے بعد، اس عہد کے بعد، اس وعدے کے بعد کوئی جہاد کا ایسا مارکا نہیں کہ جہاں پیش نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ مارکا میری توبہ اور میری توبہ کی قبولیت کا مارکا ہو اور میں اس سے پیچھے ہو جاؤں۔ آخر کا رسول کائنات کے زمانے میں لڑتے لڑتے وقت پہنچا، آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی مار کے لڑتے رہے، لیکن جنگ قادسیہ میں آ کے دیکھا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے اوپر کسی نے وار کیا، الحمدللہ کہا، اللہ کے حضور اپنی جان کو بھی پیش کر دیا، اپنے مال کو بھی پیش کر دیا۔ یہ لوگ تھے جو اللہ کے ہاں سچے توبہ طائب، توبہ کرنے والے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور توبہ کی شرط قبل ان تطلع الشمس من مغربہا، اس وقت تک جب آپ کی حلقوم روح آپ کی حلقوم تک نہ آ جائے، یا سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے، یا اس وقت تک والتفت الساق بالساق، آپ کی پنڈلی کے ساتھ موت کے بعد واقع اور مل نہ جائے، اس وقت سے پہلے توبہ ہے۔ سیدنا ابو لبابہ آپ اندازہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم قریدہ کے دن جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حاکم بنا کے بھیجا، اور سیدنا ابو لبابہ
رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک آنکھ کا اشارہ کیا تھا، جملہ نہیں کہا تھا۔ سیدنا عمر، سیدنا ابو حذیفہ کا میں نے ایک جملہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک جملے کے اوپر پوری زندگی کو لٹا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ سیدنا ابو لبابہ ایک جملے پہ نہیں ہے، ایک اشارے کے اوپر ہے، اور وہ اشارہ کیا ہے کہ معاذ بن جبل، سعد بن معاذ کے متعلق یہودیوں کو اشارہ کیا تھا۔ اگرچہ صحابہ کرام اسلام سے پہلے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، اشارہ کیا اس طرح گردن کی طرف اشارہ کیا کہ سعد بن معاذ آپ لوگوں کے اس معاملے میں قتل کا فیصلہ دیں گے۔ یہ راز تھا جو راز انہوں نے اشارے سے فاش کیا۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے پر، اس اشارے پر ندامت کا شکار ہوئے، اور اس طرح ہوئے کہ آپ نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ آپ کو باندھ لیا، اپنے آپ کو اتنی مضبوطی سے باندھا کہ ابو لبابہ تو اللہ سے جب تک پکی سچی توبہ نہیں کرتا اور تجھے توبہ کی تجھے خوشخبری نہیں ملتی، ابو لبابہ تو اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ کے رکھے گا۔ لوگ دیکھیں گے تجھے، زمانہ دیکھے گا تجھے، خدا دیکھے گا تجھے، آسمان اور زمین دیکھیں گے کہ تو دنیا کا گنہگار بندہ ہے، اور ہم ہیں جو گناہوں کو چھپاتے چھپاتے مر جاتے اور چھپ جاتے ہیں، قبر کے اندر ہی چھپ جاتے ہیں۔ ابو لبابہ اسی طرح اصرار کے ساتھ اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ کے رکھا۔ آخر کار وقت آیا، اللہ کے رسول کی طرف سے باقاعدہ خوشخبری، ابو لبابہ وہ کمی کوتاہی جو اشارے کی شکل میں کی تھی اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے خوشخبری دی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر فضل اور کرم ہو۔ اسی طرح سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، بہت بڑے امام، تقوی کے امام، ایمان کے امام، اخلاق کے امام، اور اسی طرح حیا کے امام، بہت بڑے امام سیدنا حسن بصری، ان کے متعلق آتا ہے اپنے ساتھ والوں کو نصیحت وصیت کرتے ہیں، بندے گناہ وہاں کر جہاں پیارا سونا رب نہ دیکھ رہا ہو، اور جہاں رب دیکھ رہا ہے وہاں گناہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب کوئی جگہ ایسی دکھاؤ جہاں رب کی نظر نہیں ہے، رب نہیں دیکھ رہا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو اس لیے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ ایک وقت میں کسی مصیبت میں پھنسے، مصیبت میں پھنسنے کے بعد فوراً کہا حسن بصری تو سے ایک جملے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں سختی سے جو ہم قرار کیا ہے، یہ وہ ایک جملہ ہے جو تو نے ایک غریب کے متعلق کہا تھا کہ یہ مفلس آدمی ہے۔ ایک مفلس کہنے سے بندہ دیکھتا ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، کسی کو مفلس کسی کو غریب کہنے میں کوئی مرض ہی کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی کیا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمانے لگے یہ 40 سال پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا، اور حسن بصری کو 40 سال بعد بھی وہ جملہ یاد ہے کہ تیرے سے یہ جملہ ناجائز نکلا ہے۔ ہاں یہ جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے یہ ایک جملے کی بنیاد پہ ہے۔ بسا اوقات لوگ قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، ذکر اذکار کرتے ہیں، کسی ایک غریب آدمی کا دل دکھاتے ہیں، پھر لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے صدقات و خیرات، ایک آدمی کی وہ پکڑ لیتی ہے، ایک آدمی کی درد بڑا جملہ وہ آپ کو جکڑ دیتا ہے، پوری پوری زندگیاں لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات پوری پوری نسلیں لگ جاتی ہیں، اور بسا اوقات 3 نسلیں لگ جاتی ہیں کہ بندہ ایک ایک جملے کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک چھوٹا سا گناہ ہوا، جس وقت گناہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، فرمایا طہرونی طہرونی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے ادھر دیکھا، پھر ادھر آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول طہرونی، مجھے پاک کر دیں۔ پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، تیسری دفعہ طہرونی، پھر آپ نے چہرہ پھیرا، چوتھی دفعہ پھر اس نے کہا طہرونی، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیں، میرے اوپر گناہ کا بوجھ ہے، گناہ کا یہ بوجھ مجھے کھائے جا رہا ہے، یہ گناہ کا بوجھ مجھے مارے جا رہا ہے، مرنے سے پہلے میں روزانہ مرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پوری تصدیق کی، اور ان بھائیوں کے لیے یہ سبق درس ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی عزت اور کردار اور گفتار کے اوپر جملے کستے ہیں، بات نہیں ہوتی بات بناتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حد لگائی، حد قائم کر دی۔ حد کے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاملہ اللہ کے حضور پیش ہو چکا اور حد ہونے کے بعد آپ کی توبہ قبول ہو چکی۔ اس کے بعد گامدیہ نامی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، فرمان لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائز کے پاس تو دلیل نہیں تھی، مائز کے پاس تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ مائز اپنے گناہ کو ثابت کر سکے، لیکن میں عورت وہ ہوں کہ جس کے پاس گناہ کی دلیل ہے، بچہ پیٹ میں موجود ہے، لہذا اللہ کے رسول میں دلیل کے ساتھ اور اپنی شہادت کے ساتھ اپنے اعتراف کے ساتھ تیرے حضور پہ اللہ کے حضور پیش ہو گئی ہوں، اللہ کے رسول میرے اوپر حد لگا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کا اصرار دیکھا، کہا کہ بیٹے کو جنم دے کے آؤ، بیٹے کو جنم دیا، کہا اللہ کے رسول اب پاک کر دے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلانے کی عادت سکھاؤ، اس کو کھانا کھلانے کا طریقہ سکھاؤ۔ اتنا بوجھ، اتنا غم، اتنا دکھ گناہ کا کہ فوراً سے پہلے بچے کو کھانا کھلانا سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کے اوپر حد لگائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہم نے مال کی قربانی دینے والے بڑے دیکھے ہیں، ہم نے اپنی خاندان کی قربانی دینے والے بڑے دیکھے ہیں، لیکن یہ وہ عہد عورت ہے جو اپنی جان کی قربانی دے گئی۔ توبہ کوئی معمولی بات ہے، گناہ سے استغفار کوئی چھوٹی بات ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب گم شدہ بندہ اللہ کے حضور آ کے ایک دفعہ کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، روزانہ پڑھ کے نہ تھکنے والے، اور روزانہ استغفر اللہ، اور روزانہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پڑھنے والے گنہگار کیوں ہیں؟ یہ روزانہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ ظلمن عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامیٹیکلی اعتبار سے دیکھا جائے، مولا کریم موٹے موٹے ظلم کیے ہیں، بڑے پہاڑوں جیسے ظلم کیے ہیں۔ یا اللہ میں تیرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور سید الاستغفار میں تو باقاعدہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ تیری طرف سے نعمتیں ہیں، اور مولا میری طرف سے بدیے ہے، تیری طرف سے رحمت ہی رحمت ہے اور میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے۔ تو ہے کہ رحمتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور میں ہوں کہ جو گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ مولا میں تجھے اپنا خالق مالک اور تجھے اپنا رب مانتا ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ 27 روزے گزارے، روزے کا حق نہیں ادا کیا، قیام کا حق ادا نہیں کیا، تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، صدقات و خیرات لوگوں کے سامنے لہرا کے کرتا رہا، اور چھوٹی سی نیکی کو بڑا بنا کے کرتا رہا۔ اے پیارے سن رب، تیرا بندہ اس طرح ہاتھ جوڑ کے تیرے سے توبہ استغفار کرتا ہے کہ تو مجھے اور میرے اہل خانہ کو، میری نسلوں کو تو پیارے سن رب معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فضل فرما دیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کو چھوڑے اور گناہ چھوڑنے کے بعد اطاعت کی طرف آئے، اور اطاعت کے ساتھ عزم مصمم کرے، اور بندے کے ساتھ گناہ کا تعلق ہے تو بندے کا حق ادا کرے۔ غیبت کی ہے، چگلی کی ہے، یا اس کی اس طرح حق کی عزت کی ہے، یا اس کے مال کو جو ہے نا وہ ہتھیایا ہے، اس کو واپس کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکی سچی توبہ اس کی قبول کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یہ ایک حدیث میں من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اور ایک حدیث میں طوبی لمن، وہ آدمی اس کے صحیفے میں کثرت سے استغفار ہو۔ کثرت سے استغفار کے بعد اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ دے دیتا ہے، ہر غم سے نکلنے کا رستہ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا مہینہ بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے جنت الفردوس کا مہینہ بنا دے۔ اور یہی دعائیں ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے بھی اور زندہ والدین کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے
معافی نامہ بنا دے، رحمت نامہ بنا دے، شفا نامہ بنا دے، ہدایت نامہ بنا دے، اور اسی طرح اپنا خاص فضل کرم فرما دے۔ باقی جو ایام رہ گئے ہیں اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دن گزارے ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے جو مسنون الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ توبہ استغفار کرو۔ آیت کریمہ بہت اچھے الفاظ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم اغفر لی ربی اغفر لی۔ یہ تمام الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت فضل کرم کا ذریعہ بنا دے، معافی اور توبہ کا ذریعہ بنا دے، اور جو باقی دن ہیں اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔